بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں سورہ الروم پارہ نمبر 21 آیت نمبر 10 اور 13 میں مشکل الفاظوں کو آسانی کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان الفاظوں کو پڑھنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ ان میں یہاں 3 جگہ پر مد ہیں اور بہت سارے حروف خالی ہیں، جس کی وجہ سے یہ الفاظ دیکھنے میں مشکل لگتے ہیں اور لوگ ان کو پڑھنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ تو آئیے ان کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، سین الف مد زبر سا، آسا۔ حمزہ سین پیش اس۔ ناظرین، یہاں حمزہ کو سیدھا سین کے ساتھ ملائیں گے۔ لوگوں کی کافی تعداد پریشان ہو جاتی ہے کہ اس میں واو کیسے پڑھیں گے، الف کیسے پڑھیں گے، تو یہ سب خالی حروف ہیں، ان کو بالکل بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ لہٰذا حمزہ کو سین کے ساتھ ملائیں گے اور سین مشدد ہے تو یہاں تھوڑی دیر رکیں گے اور شد کو پورا پڑھیں گے، اور اس کے بعد سین کو واو کے ساتھ ملائیں گے اور واو کے اوپر مد کو پورا پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ حمزہ سین پیش اس، سین واو مد پیش سو، اسو، اسا، اسو۔ امید ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آگے دیکھیں حمزہ کے اوپر کھڑی زبر اور مد ہے، تو اس کو 3 سے 4 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں بھی لوگ پڑھنے میں غلطی کر جاتے ہیں اور مد کو پورا نہیں پڑھتے۔ کیسے؟ حمزہ مد کھڑی زبر آ، آ۔ اس کے بعد آخر میں دیکھیں یا کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، تو اس یا کو بھی نہیں پڑھیں گے، لہٰذا یہ تمام الفاظ ایسے پڑھے جائیں گے۔ اسا، اسو، آ۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے اس آیت کے ان الفاظوں کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس سے اگلی آیت نمبر 13 میں دیکھتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ۔ اس میں یہ نون ساکن ہے تو کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور آگے دیکھیں یہاں میم ساکن ہے تو ہا کو میم مشدد والی کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کاف لام پیش کل، لام زبر لا، یا کل، ہا میم پیش ہم، یا کلہم۔ اور اس کے آخر میں دیکھیں یہاں پر وقف کرتے ہوئے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ حمزہ کو پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی شفعاء، تو ایسے وقف کرنا غلط ہے۔ یہاں واو ساکن ہے اور الف بھی ساکن ہے، ان دونوں کو نہیں پڑھیں گے، اور وقف کرتے ہوئے حمزہ کے اوپر پیش کی جگہ سکون یعنی جزم پڑھیں گے۔ شفعاء، عین کے اوپر کھڑی زبر اور مد ہے تو یہاں وقف کرتے ہوئے عین کو 3 سے 4 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے اور پھر وقف کریں گے۔ کیسے؟ شفعاء شرکائہم شفعاء۔ تو ناظرین، امید ہے ان دونوں آیتوں میں مشکل الفاظوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، خود بھی سیکھیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔